جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ADP پارٹ 1 آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گزشتہ ٹاپک سے ہی پیوستہ ہے. یہ کنٹینیو ہے ہمارا ٹاپک جو ہے قیمتوں کی میکانیت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں جو 4 ہیڈنگز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم 5ویں اور 6ٹھی جو ہیڈنگ ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو آج ہم کنکلوڈ کریں گے. جی قیمتوں کی میکانیت، جیسا کہ اس کو ہم پہلے بھی ڈیفائن کر چکے ہیں، یہ طلب و رسد پر مبنی نظام ہوتا ہے جس میں طلب و رسد کی قوتیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، اور جہاں پہ آجرین اور صارفین متفق ہو جاتے ہیں، ایگریڈ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ قیمت کا تعین ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو تجارت خارجہ ہے اس کا رخ طے ہوتا ہے، یعنی قیمتوں کی میکانیت کس طرح بیرونی تجارت کا رخ جو ہے اس کا تعین کرتی ہے. جی ہم جب سب جانتے ہیں کہ جو ہر ملک ہے وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز کو خود نہیں پیدا کر سکتا، اس لیے بعض چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو باہر کے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں، اور جو چیزیں اس ملک کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کو وہ باہر کے ملکوں کو بھیج دیتا ہے جن کو ہم ایکسپورٹس کہتے ہیں. اور جو مہنگی ہوتی ہیں یا پیدا نہیں ہوتی، اپنے ملک کے اندر وہ پیدا نہیں کر پاتا، تو ان چیزوں کو باہر سے منگوا لیتا ہے جن کو ہم امپورٹس کا یا درآمدات کا نام دیتے ہیں. جی تو اس طرح جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ اس کا جنم ہوتا ہے، اس کی وہ وجود میں آتی ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے. اب اس بات کا فیصلہ کہ کون سی چیزیں باہر سے منگوائی جائیں گی، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ملک کے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہی، ظاہر وہ تو منگوانی ہے، اس کے لیے تو کوئی مطلب اس میں دو رائے نہیں ہوں گی. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ملک میں پیدا کر سکتے ہیں لیکن وہ نسبتاً مہنگی تیار ہوتی ہیں، اور جبکہ بیرونی ممالک سے وہ کم قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو باہر سے منگوا لیا جاتا ہے. اور وہ چیزیں جو ملک کے اندر نسبتاً سستی پیدا ہوتی ہوں اور باہر ان کی زیادہ قیمت ملتی ہو، تو ان کو جو ہے باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح قیمتیں جو ہیں ان کی وجہ سے ہی جو سستی چیزیں ہیں وہ ان مارکیٹس میں پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ ان کی زیادہ قیمت مل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح قیمتوں کی میکانیت جو ہوتی ہے وہ تجارت خارجہ کا یا جو فورن ٹریڈ ہے اس کا جو ہے وہ تعین کر دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہم زیادہ تر چیزیں ٹیکسٹائل بیسڈ، یعنی کپڑا، کپاس، دھاگا، روئی یا کھیلوں کا سامان، سپورٹس انڈسٹری جو اس کا سامان، یہ زیادہ تر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے. اس طرح چاول، اور اس میں بھی آپ ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں. اور ہم منگواتے ہیں باہر سے پیٹرول ہے یا مشینری ہے، دوائیاں وغیرہ جو ہمارے ہاں کم پیدا ہوتی ہیں یا مہنگی پیدا ہوتی ہیں، ان کو ہم باہر کے ملکوں سے امپورٹ کر لیتے ہیں. تو قیمتوں کی میکانیت جو ہے وہ ہماری بلکہ ہمارے اور پوری دنیا کی جو فورن ٹریڈ ہے، مختلف ملکوں کی جو بیرونی تجارت ہے اس کا تعین کرتی ہے. اس کے بعد قومی آمدنی کی تقسیم. قومی آمدنی جو ہوتی ہے 4 آمدنی پیدائش جو ہیں جن کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، اس میں زمین، محنت، سرمایہ اور آجر یا تنظیم. ان کے جو معاوضے ہوتے ہیں، زمین کے معاوضے کو ہم لگان، اور محنت کے معاوضے کو ہم اجرت، سرمایہ کے معاوضے کو سود، اور آجر کے معاوضے کو ہم منافع کہتے ہیں. ان کی جو تقسیم ہے، کسی ملک کی جو قومی آمدنی ہوتی ہے، ان 4 آمدنی پیدائش کے جو معاوضے ہوتے ہیں انہی پر مشتمل ہوتی ہے. تو جو ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 آمدنی پیدائش ہیں، ان کو جو معاوضہ ہے ان کی مختتم پیداوار کے برابر ملتا ہے. مختتم پیداوار کیا ہوتی ہے؟ کسی کاروبار میں ہر اگلی اکائی لگانے سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ اس کی مختتم پیداوار کہلاتی ہے. تو جب کسی کاروبار کے اندر مختلف آمدنی پیدائش کی اکائیاں لگائی جاتی ہیں تو قانون تقلیل حاصل کی وجہ سے، لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل، یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل یا قانون تقلیل حاصل کیا ہوتا ہے. ابھی صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو قانون تقلیل حاصل جب اپلائی ہوتا ہے، اس کا جب نفاذ ہوتا ہے، تو ہر اگلی اکائی کی پیداوار مختتم پیداوار گر رہی ہوتی ہے، جس کو مختتم پیداوار کہتے ہیں. ہر اگلی اکائی کی پیداوار کو ہم مختتم پیداوار کہتے ہیں، اور جب یہ گرنی شروع ہو جاتی ہے تو اس عمل کو ہم قانون تقلیل حاصل کہتے ہیں. تو ہر عامل پیدائش کو جو معاوضہ ہوگا وہ اس کی مختتم پیداوار کے برابر ملے گا، اور جن عاملین کی رسد زیادہ ہوتی ہے ان کے معاوضے عام طور پہ کم ہوتے ہیں، اور جن عاملین کی رسد کم ہوتی ہے ان کے معاوضے زیادہ ہوتے ہیں. تو مختتم پیداوار جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عاملین پیدائش کے
معاوضوں کا تعین ہوتا ہے، یعنی قومی آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس ٹاپک کا ہمارا جو لاسٹ پارٹ ہے، کیا یہ قومی آمدنی کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے؟ منصفانہ ہے یعنی جو قیمتوں کی میکانیت مختتم پیداوار کے مطابق عاملین پیدائش کے معاوضوں کو تعین کرتی ہے، یا جو قومی آمدنی کا تعین کرتی ہے، کیا یہ منصفانہ ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ تو اس کا جو ہم جائزہ لے لیتے ہیں جی۔ تو یہ دیکھیں کہ مختتم پیداوار کے برابر معاوضہ ملنا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے یہ جو مزدور ہوتے ہیں ان کی رسد زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی قوت سودا بازی، بارگیننگ پاور کیا ہوتی ہے، بارگیننگ پاور، بارگین پاور، قوت سودا بازی۔ جی بارگیننگ پاور یہ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کسی دکاندار سے، فار ایگزامپل آپ جو ہے کپڑے خریدنے گئے ہیں، آپ کہتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ یہ کپڑوں کا جو جوڑا ہے یہ کتنے کا ہے، یا تھان کتنے کا ہے، جتنے آپ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی یہ 2000 کا ہے۔ اب آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ 1200 روپے کے لے لیں آپ، 1200 ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی اتنی تو ہماری قیمتیں خرید بھی نہیں ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، آپ بارگین کر رہے ہیں، دونوں آپ بارگین کر رہے ہیں، وہ کہتا نہیں جی 1800 دے دیں، آپ کہتے نہیں چلے جی 1500 لے لیں، یہ بارگیننگ پاور ہے۔ تو اب جو مزدور ہوتے ہیں انہوں نے بارگین کرنا ہوتا ہے کارخانہ داروں کے ساتھ، لیکن جو مزدور ہوتے ہیں وہ کمزور پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیوں کہ اگر وہ کارخانہ داروں سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کریں گے تو انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو کارخانہ دار ہے ہمیں کام سے بھی نکال سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ بے روزگاری ہونے کی وجہ سے یا مزدور بہت زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے کارخانہ دار سے اگر ہم زیادہ معاوضے کا مطالبہ کریں گے تو یہ باہر سے اور نئے مزدور لے آئے گا جو ہم سے بھی کم اجرت پر کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ جھجکتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اس خوف، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی مختتم پیداوار کم ہوتی ہے، تو قومی آمدنی میں ان کا حصہ بھی کم ہوتا ہے۔ جبکہ جو کارخانہ دار ہوتے ہیں، کارخانہ دار تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن ان کا جو مختتم پیداوار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، ان کے پاس دولت اکٹھی کرتے ہیں، تو ان کی مختتم پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قیمتوں کی میکانیت کے تحت جو قومی آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے یہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ اس میں جو امیر ہوتا ہے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر اور غریب کا جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم جو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو مختلف معاشی نظام ہیں ان میں قیمتوں کی میکانیت، پرائس میکانزم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اسلام کے معاشی نظام میں، اشتراکی نظام معیشت میں، اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔